اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا میں عورتوں پر کس قدر کا ظلم تھا، الگ الگ معاشرے میں الگ الگ طرح کے ظلم تھے، تو آپ کو اپنے دین سے سچ میں محبت ہو جائے گی اور آپ روئیں گے اس بات کو جان کر کہ یہ کیسا ظالم معاشرہ تھا جو الگ الگ طرح سے عورتوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی صورت میں ہمارے سامنے آئے اور عورتوں کو وہ مقام دیا جس سے آج عورتیں چیر پھاڑ کر کے نکلنا چاہتی ہیں، کسی طرح اسلام کی حدود کو پامال کرنا چاہتی ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں جاننے کی کوشش کرو کہ اسلام کو رحمت کیوں کہا گیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام کے آنے سے پہلے الگ الگ جگہوں پر کس کس طرح کے ظلم کیے جاتے تھے، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ فرانس میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ آدھا انسان ہے، اس لیے معاشرے کی تمام خرابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ چین میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس میں شیطانی روح ہوتی ہے، لہٰذا یہ برائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیتی ہے۔ جاپان میں عورت کے بارے میں یہ تصور تھا کہ یہ ناپاک پیدا کی گئی ہے، اس لیے عبادت گاہوں سے اس کو دور رکھا جاتا تھا۔ ہندو ازم میں جس عورت کا خاوند مر جاتا اس کو معاشرے میں زندہ رہنے کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے زندہ جل کر اپنے آپ کو ختم کر لے۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتی تو اس کو معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا میں عورت کو معرفت الہی کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی کہ ننس یعنی کنواری رہ کر زندگی گزاریں، جبکہ مرد راہب بن کر رہنا اعزاز سمجھتے تھے۔ جزیرہ عرب میں بیٹی کا پیدا ہونا عار سمجھا جاتا تھا، لہٰذا ماں باپ خود اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ عورت کے حقوق اس قدر پامال کیے جا چکے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح وراثت کی چیزیں اس کی اولاد میں تقسیم ہوتی تھی، اسی طرح بیوی بھی اس کی اولاد کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک کال کوٹری میں اس عورت کو 2 سال کے لیے رکھا جاتا تھا۔ طہارت کے لیے پانی اور دوسری ضروریات زندگی بھی پوری نہ دی جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اگر وہ یہ سال جتن کاٹ کر زندہ بچ بھی جاتی تھی تو اس کا منہ کالا کر کے مکہ مکرمہ میں پھرایا جاتا تھا، اس کے بعد اسے گھر میں رہنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ اب سوچئے تو صحیح کہ خاوند تو مرا اپنی قضا سے، بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور، مگر یہ مظلومہ اتنی بے بس تھی کہ اپنے حق میں کوئی آواز ہی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایسے ماحول میں جب کہ چاروں طرف عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی نعمت دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کے مقام کو نکھارا، بتلایا کہ اے لوگو، اگر یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہارا ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ وہ لوگ کس قدر سخت دل ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ دفن ہونے والی معصوم بچیوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں میں پڑتی ہوگی مگر ان کا ضمیر ان کو نہیں جھنجھوڑتا ہوگا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، جس آدمی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، تو وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ ہے وہ عزت جو اسلام نے عورت کو دی، اور یہ ہے وہ ناشکری عورت جو آج اسلام کی ہی سب سے زیادہ دھجیاں اڑا رہی ہے۔ مسلمانوں کی عورتوں سے میں کہوں گی کہ باز آ جاؤ، اس پردے نے تمہیں عزت دی ہے لہٰذا اس کی دھجیاں نہ اڑاؤ، اس نبی نے تمہیں عزت دی ہے لہٰذا اس کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس اسلام نے تمہیں ڈھانپا ہے اپنی رحمت کے سائے میں لہٰذا اس کی دھجیاں نہ اڑاؤ۔